السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جنتوں میں ریشمی ہوگا۔ ان لوگوں کو دنیا میں پاکیزہ توحید کی ہدایت کی گئی، اور ان لوگوں کو قابل تعریف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھلائی گئی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23 اور 24، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اذن سے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے حالات کو بیان فرمایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حالات میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ جہنمیوں کے حالات بیان کیے گئے کہ وہ کیسے جہنم میں بے قرار رہیں گے، کیسے ان کا دردناک انجام ہوگا، کیسے وہ جہنم کے اندر جب ہوں گے تو ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یہ دردناک حالات بیان ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے ان حالات کو بیان کیا ہے، وہ جو جنت میں رہیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے شاد کام ہوں گے۔ ابھی جو فجر کی نماز میں سورت پڑھی گئی سورۃ الرحمن، اس میں بھی آپ غور و فکر کریں گے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے دردناک انجام کو بیان کیا، اور اس کے بعد جنت میں جو اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہوں گے ان کو بیان کیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیوں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ لیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے صرف اور صرف آزمائش کے لیے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ قیامت کی زندگی ہے، اور وہاں پر ہم اپنے عمل سے اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ ہمارا عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہوا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً ان کو ایسی جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں دو بات بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ لینے کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے رہے۔ نیک اعمال یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی قولی لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار دینا یہ ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان، کلمہ گو، بے شک کلمہ گو مسلمان، لیکن کلمہ گو مسلمان کون؟ کلمہ گو مسلمان وہی ہے جو کلمے کو ثابت کرے اپنے عمل سے۔ ہم نے ابھی جمعہ کے خطبے میں کل کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل کے اندر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور نیت کی سچائی اور صفائی، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمان کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ انسان کے عمل سے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تبھی کریکٹر ہی اس کا ثابت کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ زبان سے تو سب لوگ بولتے ہیں میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا ہر کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں، لیکن بڑا پاکیزہ بڑا پاک باز کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ بڑا پاکیزہ اور بڑا پاک باز وہ انسان کے کیریکٹر سے جھلکتا ہے۔ جو کیریکٹر ہوتا ہے وہی اصل میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر کہا ہے
کہ جو لوگ ایمان لائے، وہاں پر کمپلسری اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور نیک عملوں کو انجام نہیں دیتے ہیں، یا نیک عملوں کو انجام دینے میں بلنڈر مسٹیک کرتے ہیں، یا نیک عملوں کو انجام دینے میں کوتاہی اور نفس پرستی کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جنتوں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہاں پر اور سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ نیک عمل وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ایک بڑا گروہ ہے، ایک بڑا گروپ ہے، ایک بڑی جماعت ہے، اور اس نے جو عمل کیا، ہم یہ دیکھ کر کہ یہ بڑی جماعت یہی عمل کر رہی ہے، وہ سچا عمل ہوگا، ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو کھنگال ڈالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ بڑی جماعت، اللہ نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے جو ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، زمین کی اکثریت کی اگر تم پیروی کرنا شروع کر دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی دنیا میں سب سے بڑی جماعت کون سی ہے؟ عیسائیوں کی جماعت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو گمراہ کہا ہے، قرآن کریم کے اندر گمراہ کہا اللہ نے ان کو، وَلَا الضَّالِّينَ کہا قرآن کریم میں، عیسائیوں کو وَلَا الضَّالِّينَ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حالانکہ آج کے ڈیٹ میں عیسائیوں کے بڑھنے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری بہت بڑی جماعت ہے اور ہم حق پر ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک عمل وہی ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اور نیک عمل وہی ہوگا جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ لوگوں کا دیکھا دیکھی عمل کرنا یہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دو باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے رہے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ایسی جنت ان کو ملے گی، ایسے باغات ان کو ملیں گے جنتوں کے اندر، جن میں ان کی بلڈنگیں ہوں گی، ان کے محلات ہوں گے، پیڑ پودے ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے دے گا کہ وہ ان نہروں کو جدھر چاہے گھما دے، چاہے تو ادھر گھما دے، چاہے تو ادھر گھما دے، اللہ ان کو یہ اختیار دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ سونا کتنا پیارا لگتا ہے نا، مردوں کو بھی پیارا لگتا ہے، ایسا نہیں کہ مردوں کو پیارا نہیں لگتا ہے۔ ابھی ہم لوگ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا ہے وہ سونا پسند ضرور کرتے لیکن پہنتے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ اتنے سونے کے دیوانے ہیں کہ سونے سے ہی لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تو حرام ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا اور موتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاد دے گا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 250 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں ایمان والے کا وضو پہنچے گا وہاں وہاں اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ جہاں جہاں ایمان والے کا وضو پہنچے گا، ایمان والے کا، تبلغ المؤمن، حدیث کے الفاظ ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یہاں پر مومن کا لفظ یاد رکھیے گا۔ وضو تو سبھی کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر کے بستروں کو گرم کرنے والے بھی کبھی کبھی ظہر اور عصر میں آ کر کے وضو کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پورے ہفتے چھوڑ چھاڑ کر کے نماز پڑھنے والے بھی جمعہ کو آ کر کے وضو کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان والے مراد ہیں، ایمان والوں کا وضو جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں ان کو زیوروں سے لاد دیا جائے گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ ابھی اس سے پہلے جو کل درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کا جو لباس ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور اس کی تفسیر میں نے بتلایا کہ تانبے کا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ گندھک کا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ چارکول کا ہوگا، یعنی ایسا لباس ہوگا جس کو آگ فوراً اپنی طرف اٹریکٹ کرے، آگ کو دیکھتے ہی وہ اپنی طرف کھینچ لے، ایسا لباس ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جنتیوں کا جو لباس ہوگا، جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، ریشم۔ ایک بار خالی ریشم کو چھوئیے اچھا لگے گا، لیکن دنیا میں ہم لوگوں کے اوپر یعنی مردوں کے اوپر حرام ہے۔
عورتوں کے اوپر حرام ہے. جیسے سونا مردوں پر حرام ہے، جیسے سونا مردوں پر حرام ہے، ویسے ہی ریشم بھی مردوں پر حرام ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں. سورۃ الدہر کے اندر آیت ہے عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا. ان کے بدنوں کے اوپر سبز رنگ کے موٹے اور باریک ریشم ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کو پاکیزہ شربت پلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، اور کہا جائے گا کہ تمہاری جو کوششیں تھی دنیا کے اندر ایمان کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی. تو جنت میں ریشم پہنایا جائے گا. لیکن دنیا کی جہاں تک بات ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2069 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج. دیکھو دنیا میں تم ریشم مت پہننا. حریر بھی کہتے ہیں ریشم کی ایک قسم ہے، اور دیباج بھی ریشم کی ایک قسم ہے. الگ الگ کے جو ریشم ہوتے ہیں ان کے اقسام قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ریشم مت پہنو. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا لم يلبسه فی الآخرہ، اس کو آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا. اس حدیث کی تفسیر میں مسند احمد کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. آخرت میں جس کو ریشم نہیں پہنایا جائے گا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخرت میں ریشم ہونا، اور وہ کب ہوگا؟ آخرت میں ریشم کب ملے گا؟ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہیں گے تب. ابھی تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ہم بندے بنے ہوئے ہیں. سماج کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کو بندے ہیں، روپے پیسے کے بندے بنے ہوئے ہیں. اللہ کا بندہ بنیں گے تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو ریشمی لباس پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، موتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لاد دے گا. جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. محترم سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کرنے کی آیتیں ہیں جس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ٹیمپروری ہے، اس میں ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے. 50 60 70 80 100 اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہم یہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر کے لکھ دیا ہے کہ یہاں پر سبھی کو نہیں رہنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے، اس کو دیکھو اور سمجھو اور دنیا میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کے طور پر بتلایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ان کو پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی. پاکیزہ بات، ابھی ہم نے عامل الصالحات بتلایا تھا نا، عامل الصالحات بتلایا تھا نا، نیک عمل. اور نیک عمل کی تفسیر بھی ہم نے کی کہ نیک عمل وہ نہیں ہے جو ہم آپ کو بتلا دیں. نیک عمل وہ نہیں ہے جو کوئی جماعت آپ کو بتلا دے. نیک عمل وہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو، اور نیک عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ابھی دنیا میں سب الگ الگ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے کر رہا ہے تو کوئی ویسے کر رہا ہے، کوئی تیجا منا رہا ہے تو کوئی رجب کا کنڈا منا رہا ہے، تو کوئی فور کے فاتحہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. کوئی عید میلاد النبی منا لے رہا ہے، کوئی کہتا کہ نہیں عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. نہیں، وہ نہیں ہوگا. جو ثابت ہے وہی عمل ہے صالحات، وہی ہے نیک عمل. اور اسی کو کہتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. ان کو دنیا میں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی جس کو توحید کہا جاتا ہے. توحید، اور توحید کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا عبادت کے لائق ماننا، اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام عملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اپنے اوپر جسٹس اور فیصلہ کرنے والا ماننا. ہمیں نبی کو بھی مانتی، ہمیں فلاں کو بھی مانتی، یہ توحید نہیں ہوا. یاد رکھیے گا، ہمیں نبی کو بھی مانتی، ہمیں فلاں کو بھی مانتی، یہ توحید نہیں ہوا. توحید کا مطلب ہوتا ہے سنگل. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنگل. جیسے اللہ تبارک و تعالی سنگل ہے، ویسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگل بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چاہے کوئی بھی ہو،
کسی بھی مقام پر ہو، اگر اس کی بات نبی کے بعد سے ٹہلی کرے گی، الحمدللہ دل پر لیں گے اس کو، سر پہ لیں گے اس کو، آنکھوں پر لیں گے اس کو. لیکن اگر نبی کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات اگر نبی کے بعد سے خلاف ہوا، ہم ان کی بات کو لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں توحید، اسی کو کہتے ہیں توحید. اللہ نے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. کیسے بہترین لوگ ہیں یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کو جنت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پاکیزہ بات کی ہدایت دی. جو مولوی صاحب آپ کو بتاتے پھرتے ہیں نا ہمیشہ، یہ اصل میں ہدایت کا ہی رستہ ہے. مولوی صاحب کی باتوں کو بہت کان سے سننا، غور سے کان کھول کر کے. ہے مولوی صاحب بولتے رہتے، یہ نہیں سوچنا. مولوی صاحب جو بولتی ہیں کان کو لگا کر کے سننا، کیونکہ وہیں سے ہدایت ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کو اسی بات کے اوپر مامور کیا ہے. وہ وہی بات بولیں گے جو صحیح معنوں میں قرآن کی ہوگی. لہذا کان لگا کر کے سننا، غور کرنا، سوچنا کہ مولوی صاحب جو بات بتا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے فوراً لپک لینا، فوراً لپک لینا. اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن کھول کر کے بول رہے ہیں. ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے جو ایک ایک بات بولا ہے اس پر کوئی ہم سے دلیل سے بات کر کے دکھلائے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دنیا میں ان کو پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت دی گئی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو دنیا میں قابل تعریف رستہ جو اللہ کا رستہ ہے، قابل تعریف رستہ جو اللہ کا رستہ ہے، جو ایک ہی ہے صراط مستقیم، اس کی ہدایت دی گئی. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے ان آیتوں کی روشنی میں کہ اگر ہم کو جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، تو پاکیزہ بات یعنی توحید کو اختیار کریں، اور قابل تعریف راستہ یعنی صراط مستقیم کا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. اختلاف و انتشار سے بچیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.